ان کے جادو کی اثر کی وجہ سے، من سحرہم، کس کی وجہ سے آتا تھا؟ من سحرہم، ان کے جادو، دیکھو کتنی نفقتی موجود ہے، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، اثر کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ سانپ بن کر، تسعی، دوڑ رہی ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، پس محسوس کیا اپنے دل میں حضرت موسیٰ نے خیفتاً، خوف۔ اب اس آیت کا کوئی اور معنی بن سکتا ہے؟ یخیل الیہ من سحرہم، انہا تسعی، کہ جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے خیال میں آ رہا تھا کہ یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں، اور یہ لاٹھیاں، بڑی لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں۔ تو آپ کو اگر خیال آئے بھئی ایک آدمی آپ میں کھڑا ہو اور کہے کہ یہ ستون بھاگ رہا ہے، اب دو صورتیں ہیں، یا تو اثر سحر ماننا ہوگا یا دماغ کی خرابی ماننی ہوگی۔ رسیاں پڑی تھیں اور پھر دوڑ پڑی رسیاں، تو اب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا معاذ اللہ دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، نہیں تو پھر کیا ہے؟ قرآن نے جو بتایا من سحرہم، پھر یہ دعویٰ کرنا کہ نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہی نہیں، پھر جملہ طور پہ بھی، کسی سطح پہ بھی، یہ کتنا صاف قرآن کا انکار ہے۔ اس آیت کا کوئی دوسرا معنی نہیں بن سکتا، یہ بات بالکل صاف ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ تھوڑا سا سمجھ لو کہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ فرعون نے بھی یہ الزام لگایا، کالا فرعون نے بھی کہا کہ موسیٰ تو مسحور ہے، مسحور۔ تو کیا قرآن پاک فرعون والی بات ثابت کر رہا ہے؟ جو فرعون نے کہا نہیں، فرعون کا مقصد تھا مسحور ہونے کا، مجنون، جادو کی وجہ سے مجنون ہو گیا، اور قرآن نے ثابت کیا ہے حضرت موسیٰ پر عارضی ایک فی الجملہ اثر، اور جس کا تعلق ہے بشریت موسوی کے ساتھ۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ہے بشریت الانبیاء، بشریت الانبیاء کے مطابق پیغمبر پر عوارض بشریہ کا طغیان، یہ سب اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے، اور کوئی بھی ایک عالم بھی اس کا منکر نہیں۔ اور طغیان عوارض بشریہ، پیغمبر کا بیمار ہونا، پیغمبر کے سر میں درد ہونا، پیغمبر پر غشی کا طاری ہونا، پیغمبر پر موت کا طاری ہونا، پیغمبر کا بیمار ہونا، اور پیغمبر کا نسیان ہو جانا، عوارض بشریہ، یہ بالکل اہل سنت کے ہاں ایک متفق علیہ حقیقت ہے، اور کوئی ایک عالم بھی اہل سنت کا اس سے منکر نہیں۔ تو یاد رکھ لو کہ جادو کا اثر طبیعت پر یا بشریت پر، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے یہ بھی عصمت الانبیاء کا تقاضا ہے کہ پیغمبر کا ذہن یہ محفوظ ہوتا ہے، اور کسی قسم کا جنون پیغمبر کے قریب نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی جنون مانے تو وہ اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اسی طرح پیغمبر کو ایسی بیماری بھی نہیں لگتی جو بیماری لوگوں کے ہاں عیب شمار کیا جائے اور عیب بنتی ہو، تو عیب والی بیماری بھی نبی کو نہیں لگ سکتی، اور نبی کا دماغی توازن بھی خراب نہیں ہو سکتا، اور جنون کی کیفیت بھی نہیں ہو سکتی۔ باقی رہ گیا ہے عوارض بشریہ، بیماری کی حد تک، چاہے وہ حشرات الارض کا اثر ہو یا کلمات الارض کا اثر ہو۔ حشرات الارض میں کہہ رہا ہوں جیسے مچھر سے بیمار آدمی ہو جاتا ہے، ملیریا، ڈینگی سے بخار، یہ حشرات الارض۔ اب کوئی چبل اٹھ کے کھڑا ہو تو یہ مچھر اور ڈینگی مشکل کشا ہے اور یہ ناپیدار ہے، اس کو کہا جائے گا حضرت لم جبوج صاحب، یہ مچھر جو ہے یہ صرف سبب ہے، اور بیماری دینے والا کون ہے؟
اللہ، اور شفا دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو اسباب طبعیہ کے درجے تک اگر کوئی بیماری کا اثر، جہاں اسی کا نام ہے فی الجملہ، جہاں پر اب افراط تفریط ہو رہی ہے، کچھ لوگ جادو کے مسئلے کو اس طرح لے کے پھر رہے ہیں کہ جنون کی کیفیات ثابت کرتے ہیں، تو ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو بالکل خارجیوں کی طرح نفس اثر سیر کے منکر ہو گئے کہ سیر کا اثر ہی کوئی نہیں، یہ خارجیوں کا مذہب ہے۔ اور پھر پیغمبر کے لیے فی الجملہ اثر اتنی حد تک یخیل الیہ، اس تخیل کی حد تک یہ نسکتی سے ثابت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کا انکار قرآن کی نسکتی کا انکار ہے۔ رہ گیا تیسرا مسئلہ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ وہاں پر جو مسلم شریف کی حدیث ہے اور بخاری کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہاں بھی اتنے لفظ آ رہے ہیں یخیل الیہ انہ یفعل الشیء فلم یفعلہ، لفظ یہی ہے بخاری مسلم کے، اس حد تک کہ یخیل الیہ نبی پاک علیہ السلام کے خیال میں اتنی بات آتی تھی کہ میں یہ کام کر لوں گا، اور پھر ذہن مبارک میں یہ بات آتی تھی کہ شاید نہ کر سکوں۔ اس تقریر کے مطابق مسئلہ یہ نکلا کہ اثر سیر فی الجملہ ہمت نبوی پر ہوا ہے، نہ کہ دماغ اور عقل نبوی پر ہوا ہے، عقل پر نہیں ہے کہ جنون ثابت کیا جائے، بلکہ کس پر ہے؟ ہمت نبوی پر، کہ میں وہ بھی دنیا کا کام اور دنیاوی امور میں کر لوں گا یا شاید نہ کر سکوں، بس اس حد تک یخیل الیہ۔ یہ موجود ہے بخاری اور مسلم میں ام المومنین سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن اصل اختلاف جہاں پر بھی ہم پوری دیانتداری سے بات کرتے ہیں کہ یہاں بخاری اور مسلم کی یہ روایت، یہ جس میں یخیل الیہ انہ یفعل الشیء فلم یفعلہ، یہ آ چکا ہے۔ اب بعض روایات میں جو جہاں تک ہے کہ بال جھڑ گئے اور نامرد ہو گئے، فلاں ہو گیا فلاں، یہ تو میرا جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ جہاں تک بخاری مسلم کی حدیث ہے اور ام المومنین کا فرمان، وہ صرف اس حد تک ہے بخاری مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سوچتے تھے کہ میں یہ کام کر لوں گا، لیکن پھر ہمت میں یہ آتا تھا شاید نہ کر سکوں۔ تو اس کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھ لیں، یہ آیت قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں، تو سمجھ گئے؟ یہ جو روایت ہے یہ قرآن پاک کی کسی آیت کے خلاف، قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کالا فرعون بھی آ چکا ہے، اور رجلا مسحورا وہاں موجود ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں، اور یخیل الیہ کی حد تک اس بات بھی قرآن کر رہا ہے۔ تو اگر رجلا مسحورا ظالموں کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، جیسے حضرت موسیٰ کو فرعون نے کہا، اور اس مسحور کے خلاف یخیل الیہ، جہاں یہ آیت من سحرہم انہا تسعی اس مسحور کے خلاف نہیں، تو وہ بخاری مسلم کی روایت بھی یخیل الیہ انہ یفعل الشیء فلم یفعلہ، وہ اس آیت کے بھی خلاف نہیں۔ یہ کہنا کہ روایت قرآن کے خلاف ہے، یہ تو بالکل سینہ زوری اور خواہ ایک صحیح اگر روایت ہو سند کے اعتبار سے، اس کو خواہ قرآن سے ٹکرانا یہ کوئی دین کی قابل قدر خدمت نہیں، اور یہ کوئی فہم صحیح اور سلیم بھی قطعاً نہیں۔ البتہ وہاں پر ہم جو بات کرتے ہیں کہ وہ روایت کی سندی پوزیشن کیا ہے، وہاں پر راوی ہے ہشام ابن عروہ، وہ راوی ہے،
اور بخاری مسلم کی حدیث کا وہ راوی جو ہے ہشام ابن عروہ، اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں اختلط فی آخر ہی، آخری عمر میں وہ اختلط، اس کا حافظہ ٹھیک نہیں رہا تھا اور آخر عمر میں وہ نسیان کا مریض ہو گیا تھا، اور یہ روایت ہماری ثواب دید کے مطابق اسی سے ثابت ہے، ہشام ابن عروہ سے۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ میں کہ کیا نبی پاک پر جادو کا اثر ہوا، یہ حضرت کا رسالہ ہے، اس میں حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ روایت مشہور ہے، لیکن ہمیں اس کی شہرت نہیں معلوم، ابھی تک ہمارے سامنے اس کی شہرت نہیں، حضرت کے سامنے شہرت ہوگی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہشام راوی یہ جو روایت کر رہا ہے سحر بازی، یہ قبل از اختلاط کی ہے یا بعد از اختلاط کی ہے؟ اگر اختلاط سے پہلے کی ہے تو پھر یہ روایت ثابت ہے، اور اتنی قدر جہاں حضرت موسیٰ کے لیے جو خیل الیہ ثابت ہے، وہاں بخاری مسلم میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو خیل الیہ کی حد تک ثابت، اس کا نام ہے اثر سیر فی الجملہ، اثر سیر فی الجملہ، فی الجملہ یعنی صرف بیماری کی حد تک اور بشریت کی حد تک جہاں تک ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ روایت بعد از اختلاط کی ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جادو ثابت نہیں ہو سکتا، جادو کا اثر ثابت نہیں ہوگا۔ رہا بعض حضرات کا معوذتین کو پیش کرنا کہ ان کا شان نزول وغیرہ، تو وہ صاف بات ہے، ان کا راوی قلبی ہے اور قلبی کذاب راوی ہے، لہذا ان کو پیش کرنا اس شعر والے مسئلہ میں یہ قطعاً درست نہیں۔ معوذتین کو جہاں دار و مدار یہی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ام المومنین کی، تو اس کا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بارے میں اختلاف ہوا کہ یہ قبل از اختلاط کی ہے یا بعد از اختلاط کی۔ امام ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ اور باقی بعض حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر سحر کا شد و مد سے انکار کیا، اور وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں۔ اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یونس صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام پر اثر سحر نہیں ہوا، اور اسی کو راجح سمجھتے تھے۔ لیکن اس حد تک تو ہمارا کسی سے اختلاف نہیں، اگر کوئی دیانتداری سے اس روایت کو نہ مانے اور ہشام کے اختلاف کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثبوت سحر ثابت نہیں ہوگا تو بالکل ٹھیک، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ جہاں چند ایک فتاوی جات سخت ہیں، ابن حجر اسقلانی کے، علامہ نووی کے، کستلانی کے، انہوں نے کہا انکرا بعض اہل البدع، اس کا منکر بعض اہل بدعت ہیں، اور اہل سنت سب کے سب اثر سیر علی رسول اللہ اس کے قائل ہیں، اثر فی الجملہ۔ ابن حجر کی فتح الباری، علامہ نووی کی شرح مسلم نووی، کستلانی کی شرح بخاری اور عمدۃ القاری، ان سب کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ فتویٰ دینا انکرا بعض اہل البدع، یہ علی الاطلاق صحیح نہیں، کیونکہ اس میں ابو بکر جساس رازی اور اس طرح کے حضرات بھی موجود ہیں، سب کو بدعتی قرار دینا علی الاطلاق درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ فتح الباری کی عبارت اور ان سب عبارتوں کا جواب وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل بدعت معتزلہ خوارج، ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مطلقاً اثر سیر علی الرسول کے منکر ہیں اور شان نبوت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو اگر اس حد تک ہو تو جو وہ فتویٰ بھی اپنے مقام پہ درست ہے، جہاں پر اثر فی الجملہ شان نبوت کے منافی ہرگز نہیں۔ اگر ہوتا تو حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کے لیے قرآن کبھی بھی اس کا اثبات نہ کرتا۔ بہرحال یہ بات تو بالکل واضح ہے
کہ فی الجملہ اثر سیر وہ شان نبوت کے قطعاً منافی نہیں اور قطعاً اس کے خلاف نہیں، ورنہ اس آیت کا کوئی جواب نہیں۔ اور رہ گیا اثر سیر علی رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر سیر، تو وہ چونکہ ایک خبر واحد اور وہ بھی محتمل ہے، اس لیے وہاں دو باتیں ذہن میں رکھو۔ وہاں بے دھڑک آپ کے لیے اثر سیر ثابت کرنا یہ بھی درست نہیں، اور بے دھڑک اس پر کفر کے فتوے لگا دینا اور ام المومنین تک سب کو کافر کہہ دینا معاذ اللہ، پھر خمینی اور تمہارے اندر فرق نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اگر روایت کی سند صحیح ہو قبل از اختلاط تجھے فتویٰ پھر راستے میں نہیں کھڑا ہوگا، یہ فتویٰ جائے گا ام المومنین تک، اور جو ام المومنین پر کفر کا فتویٰ لگائے ہم کم از کم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اس لیے اس مسئلے میں تھوڑا احتیاط برتنی چاہیے، بے دھڑک اور بے لگام ہو کر جیسے آج کل خطیب لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان خطیبوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہاں اب کچھ چیٹ شیٹ لکھنی ہے تو لکھو اس مسئلے پر جس کا کچھ علم اچھل رہا ہو۔ مسئلہ میں نے اجمالاً ذکر کر دیا کیونکہ تفصیل کا اب وقت نہیں، اور ویسے بھی اشربوا فی قلوبہم العجل کی حد تک مہر جباریت والوں کو سمجھانا بھی ناممکن ہے۔ البتہ یہ ہے کہ منیب آدمی قرآن کا ذوق رکھنے والا وہ یہ تقریر سمجھ سکتا ہے، اور اگر پہلے ہی دل میں ٹھان لیے کوئی تو وہ تو مشکل ہے۔ اس کو بھی میں اتنی بات کروں گا کہ فتویٰ میں چونکہ ام المومنین آ رہی ہے اس لیے کچھ حیا کرنا چاہیے۔ لکھو لکھو رکے شکے لکھو۔ ہاں کوئی کام کا رکا لکھو تاکہ اس بات کا تکملہ پورا ہو جائے۔ بنیادی بات میں نے سمجھا دی، اور بات چونکہ صرف اس فتوے کی وجہ سے ایک خطرناک حد ہے اس لیے میں نے بات کر دی کہ آپ صرف ایک اسٹیشن سنے ہوئے ہیں، دوسرا اسٹیشن بھی سننا چاہیے۔ ہاں بھائی یخیل الیہ فاذا حبالہم، بس اچانک حبالہم رسیاں ان کی، وعصیہم اور لاٹیاں ان کی، یخیل الیہ حضرت کے خیال میں آنے لگا، یخیل الیہ من سیرہم انہا تسعی۔ اصل مصیبت یہ ہے نا، خطیب کا کام تھا صرف ترغیب ترہیب اور مسئلہ توحید بیان کرتا۔ اب خطیب ہمارے اتنے آگے بڑھ گئے کہ مفتی اعظم بھی خطیب ہے، اور امام بخاری کے درجے کا محدث بھی خطیب ہے، اور امام ابو حنیفے کے درجے کا فقیہ بھی خطیب ہے، اور امام ذہبی کے درجے کا امام الجرح والتعدیل بھی خطیب ہے، اور سارا اور عوام بیچاری یہی سمجھتی ہے کہ خطیب صاحب یہ عالم ہوتا ہے، حالانکہ خطابت کے لیے جہالت شرط ہے، مربجہ خطابت کے لیے۔ اور میرا دعویٰ ہے 99.99% خطیب جو ہیں موجودہ پھر رہے ہیں، ان میں ایک بھی عالم نہیں۔ موجودہ خطیبوں میں ایک بھی ماشاءاللہ کوئی قدوری سے بھاگا ہوا، کوئی شرح جامی سے بھاگا ہوا، کوئی ضرابہ یضربو سے بھاگا ہوا، کوئی دعا یدعو سے بھاگا ہوا، سارے یہ سارا مٹیریل اب جمع ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ عوام سب کچھ ان کو سمجھتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں خوشاب سے ایک فون آیا پرسوں کہ وہاں ایک خطیب صاحب سے مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی ہیں، اب 3 طلاقوں کے بعد کیا مسئلہ؟ وہ آدمی جو تھا وہ سالانہ خراج دیتا تھا خطیب صاحب کو، اور کافی سارا چندہ 40-50 ہزار روپیہ دیتا تھا۔ تو خطیب صاحب نے ارشاد فرمایا کہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی، 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے۔
کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ 3 طلاقیں کیا ہوتی ہیں؟ 1 طلاق ہوتی ہے۔ اب دیکھو یہاں تک نوبت پہنچ گئی، کوئی ظالموں کچھ حیا بھی کرو، 3 طلاقیں 1 والا مسئلہ۔ اب اس سے تمہیں اتنا بھی حیا نہیں آیا کہ ایک آدمی ساری زندگی زنا کرے اور تمہیں صرف 40-50 ہزار روپیہ مل جائے اور تم ٹھیکیدار بن گئے علماء یہود کی طرح کہ تم گناہ کرو اور قیامت کے دن ہم ذمہ دار ہوں گے۔ یہ تو یہودی کہا کرتے تھے۔ قرآن تو کہتے ہیں لا تازروا وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور خطیب نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، بیوی کو رکھ لے، میں ذمہ دار ہوں، مجھے صرف 40-50 ہزار روپیہ ملنا چاہیے، باقی میں ذمہ دار ہوں۔ حالانکہ نہ کسی امام کا مسئلہ، نہ کسی صحابی کا مسئلہ، نہ اس مسئلے میں کوئی گنجائش، نہ کوئی اور، صرف اب مجرم تو وہ عوام ہے جو خطیب کو مفتی سمجھ کے اور فقیہ اعظم سمجھ کے یہ طلاق نکاح کے مسئلے بھی خطیب سے پوچھ رہی ہے۔ ہم ایک دن سفر کر رہے تھے، میرے ساتھ ایک بزرگ خطیب تھا، اس کو فون آیا، وراثت کا مسئلہ تھا، اور اس نے بالکل غلط مسئلہ بتایا، بالکل الٹا مسئلہ بتایا۔ میں ساتھ بیٹھا تھا اور بڑا بے دھڑک ہو کے بتایا، اور جب فون ختم ہوا تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے کیوں جھوٹ بولا ہے؟ آپ کو جب مسئلے کا پتہ نہیں تو کیوں بتایا ہے تو نے؟ تو کہتا ہے میرا کیا قصور ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا کیوں ہے؟ میرا کیا قصور؟ اس نے مجھ سے پوچھا کیوں ہے؟ میں نے کہا اسے نہیں پتا تھا کہ تو اتنا الو کا پٹھا جاہل ہے، اس نے تو آپ سے پوچھا ہے تجھے مولوی سمجھ کے، اس کو پتا تھا کہ تو اتنا بڑا جاہل ہے، اور اگر اسے پتا ہوتا تو جاہل ہے تو وہ تجھ سے کبھی نہ پوچھتا۔ تو خیر اللہ حفاظت فرمائے، مسئلہ غلط مت بتاؤ، اگر مسئلے کا پتہ نہیں صاف کہہ دو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ امام مالک سے 40 مسئلہ جو پوچھا گیا، حالانکہ مجتہد تھے، 36 مسائل کے بارے میں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ 36 4 مسئلے بتائے اور 36 کے بارے میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، تو اس سے امام مالک کی توہین ہو گئی۔ اسی طرح نبی پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے مسئلہ پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اس معاملے میں تو اور میں دونوں برابر ہیں، جیسے تجھے پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس پر سارے علماء نے لکھا ہے کہ لا ادری یہ باب العلم ہے، اور لا ادری علم ہے، اگر مسئلہ معلوم نہیں تو کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا، اس میں توہین قطعاً نہیں۔ آج مولوی توہین سمجھتا ہے، اگر مجھ سے پوچھ لیا تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا تو وہ کہے گا ہو اس کو بھی نہیں پتا، اس کو بھی نہیں پتا۔ یہ وہ کام کی پرچی بھی ہے یا وقت ضائع کرنا ہے؟ پھر جملہ اثر ہوا وہ دنیاوی امور میں یا دینی؟ تو سو رہا تھا، اتنا بھی نہیں سنا۔ اور پیغمبر کا دینی معاملہ سارا محفوظ معصوم من اللہ ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اثر ہو سکتا نہیں۔ یہاں پر یہ دینی معاملہ ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ اگر آپ کے بقول عثمان نعمانی صاحب منکر تھے تو آپ کا فتویٰ تو عثمان نعمانی صاحب پر بھی لگ گیا۔ کیسے لگ گیا؟ تیرا دماغ کھوتے کی طرح ہے، کیسے لگ گیا؟ یہ دیکھا نا، اب لکھنے والا دماغ کیا ہے، بالکل اگر گدھا اس کے سامنے کھڑا کرو تو اس سے بہتر ہوگا۔ میں تو کہہ رہا ہوں فتویٰ نہ لگاؤ، نہ لگاؤ، یہ فتوے والا مسئلہ نہیں، یہ تحقیق والا مسئلہ ہے، علمی تحقیق والا۔ تو کہتا ہے آپ والا فتویٰ تو عثمان نعمانی صاحب پہ بھی لگ گیا، میں فتوے سے منع کر رہا ہوں اور یہ گدھا کہہ رہا ہے آپ والا فتویٰ لگ گیا۔ یعنی ماشاءاللہ کافی گدھے بھی موجود ہیں، مطلب کیا کہتا ہے؟ میں بھی شعر کے بارے میں
بحث تھا اس جگہ پر بھی معلوم ہوا کہ شعر کا اثر پتہ نہیں کیا کہتا ہے اثر، یہ صاف کر کے لکھ بھائی رکا. اکثر لوگ کہتے ہیں علماء کے محبتین شعر کے بارے میں نازل ہوئی، یہ لیزین میں تھا میرا خیال ہے. ابھی میں نے بتایا ہے آپ کو کہ اس کا راوی کل بھی ہے. یہ جو بات ہو چکی ہے خواہ بکر طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لاؤ. محققین آپ کے پاس اگر کوئی اپنے موقف پر دلیل ہو تو وہ لاؤ، تبصرے کی ضرورت نہیں. یخیلو من سیرم سے اثر سیر ثابت کرنا اختراع شما ہے، کیونکہ خیالات مختلفہ کے ہم بھی شکار رہتے ہیں. ادھر پترا من سیرہم کے لفظ آیا ہے. یہ اختراع شما کہنا خالص کفر ہے. اگر تو شادی شدہ ہے رکا لکھنے والا، تیری بیوی بہن ہو چکی ہے اور نکاح کے لیے ہمیں دعوت دے، یہ اختراع شما نہیں، یہ نسکتی ہے. من سیرہم کہتا ہے کہ آپ نے گھڑا ہے، اور اختراع شما اب من سیرہم کے لفظ کو جو قرار دے رہا ہے کہ آپ کی گھڑی ہوئی بات ہے، تو حالانکہ یہ بات کس کی ہے؟ قرآن کی. اس لیے رکا لکھنے والا بزرگ اگر کسی نظریے سے لکھا ہے تو کافر شواذ و سارا مرتدن و امرأتہ بائنہ. ہاں یہ قرآن پاک ہے من سیرہم، یہ اختراع شما نہیں ہے. اور کوئی رکا چکا ہاں لکھ لو کوئی رکا، لیکن سوچ کے لکھنا. ہاں قرآن کو اختراع شما قرار نہ دینا. ہاں بھائی دیکھو ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، کل پڑھا ہے نا، ما لہم، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے اسلاف کے پاس کوئی دلیل ہے، سوا بک بازی. خطبہ کی اگر نبی پر جادو کا اثر مانا جائے، جادو شیطان کا اثر ہوتا ہے. مطلب شیطان مؤثر ہے. جادو شیطان کا اثر ہے تو مطلب شیطان مؤثر ہے. اور شیطان کو جو مؤثر مانے وہ مسلمان ہے یا مشرک ہے؟ یہ بات ہے، خود مشرک بن رہا ہے. وہاں پر آپ نے کیا پڑھا ہے سورہ بقرہ میں؟ ما ہم بضارین الا باذن اللہ. تو کس کا اثر ہے؟ مؤثر کون ہے اس میں؟ ہاں تجھے شیطان کا اثر اگر سبب کی حد تک ہو تو مسئلہ کوئی نہیں. اگر شیطان کو مؤثر کوئی مانے تو اصل کافر یہ ہے. جادو والا مسئلہ بعد میں انشاءاللہ حل ہوگا. شیطان کو مؤثر حقیقی ماننے والا اصل مشرک یہ ہے، اور شیطان کو بھی خدا کا شریک بنا رہا ہے. آگے جی یہ تو تھا مقدمہ اولا. اگر جادو مانا تو نبی پر معاذ اللہ شیطان کا اثر ہو گیا، نبی شیطان کے اثر سے محفوظ ہے. لہذا تو پترا یہ آیت کیسے حل ہوگی؟ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑی ہے، حبالہم وعصیہم یخیل الیہ من سحرہم، اس کا کیا جواب ہوگا؟ اور اس کا پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگلے پچھلے سارے آ جائیں نا، پرانے زمانے کے خوارج بھی، اس آیت کا کوئی جواب نہیں. اور اس آیت کا صاف انکار ہے. اثر سیر کا اگر انکار حضرت موسیٰ کے بارے میں جہاں ہو جائے تو اس آیت کے انکار سوائے اس کی تعویل بھی کوئی نہیں. اس آیت پہ ہم نے بہت غور کیا کہ اس کی کوئی تعویل کر لے، اور حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ اس کو مانتے تھے. وہ بات ہے صرف آپ کے دماغ کی. میں نے کہا اثر سیر علی الرسول کی وہ روایت، اس پر بات کرتے تھے. اور حضرت استاد کی تحقیق یہ تھی کہ ہشام کی وہ روایت بعد از اختلاط کی ہے، لہذا نبی پاک پر
اثر سیر ثابت نہیں. اور حضرت جہاں تو فرماتے جو اس کا منکر ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں, وہ تو من سیر امساک جاز نسکتی کا منکر ہے, اور کوئی نہیں. یہ تو ایسی گپیں ہیں. آپ دنیا کی تخصیص کہاں سے کرتے ہیں؟ اسی حدیث سے کرتے ہیں اور ان نصوص سے کرتے ہیں جس میں شریعت کے محفوظ اور وحی کے محفوظ ہونے کے دلائل ہیں, عصمت النبی کے. امام ابو حنیفہ کا جو ہے قول لا حقیقت للسیر نرا جھوٹ ہے. امام صاحب پکے آل سنت تھے اور یہ امام صاحب پر نرا بکواس ہے. اگر کسی میں ہمت ہو امام صاحب کا یہ قول ثابت کر دکھائے, لیکن امام صاحب کا یہ قطعاً قول نہیں لا حقیقت. بھائی دیکھو بزرگوں, لا حقیقت للسیر آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہے تو امام قرآن کا منکر تھا. یہاں پر یہ صورت کا آئی ہے تو کیا لا حقیقت للسیر ہو, وہ مسئلہ جدا ہے, ایک بات ہی وہ جدا ہے. بہرحال اس میں ہم نہیں جا رہے, یہ امام صاحب کا قول قطعاً نہیں. معوذتین تو ہو گیا بھائی. اب کہتا ہے سورہ بقرہ میں بات تھا, معلوم ہوا کہ سیر کے اثر یہ, لیکن اثر ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر جو دو فرشتے آپ کو آیا تھا, ہاں یہ میرا خیال ہے سورہ بقرہ کے بعد دورے میں آئے. تو فرشتہ جو آیا تھا وہاں میں نے پوری بات کر دی تھی. اگر نبی پر فی الجملہ جادو کا اثر ہوا ہے تو جادو تو کفر ہوتا ہے, اور کفر کا اثر نبی پر کس طرح ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ نئی دلیل آئی ہے. جادو کفر ہوتا ہے مطلب ہے کہ جو مشرکین نے آپ کو زخمی کیا تھا وہ بھی کافر تھے یا مسلمان تھے؟ ان کافروں کا اثر کیسے ہو گیا؟ آپ کے جو دانت شہید ہوئے وہ مسلمانوں نے کیے تھے یا کافروں نے کیے تھے یا ہوئے ہی نہیں تھے؟ طائف میں پتھر مسلمانوں نے مارے تھے یا کافروں نے مارے تھے؟ کافروں نے نبیوں کو قتل کیا تھا یا ایمان والوں نے؟ تو جب اثر ہی کوئی نہیں کافر کی کسی بات کا تو نبی قتل کیسے ہوئے؟ نبی زخمی کیسے ہوئے؟ نبی کے دانت کیسے شہید ہوئے؟ یہ بھی ایسی چبل پنا ہے. اور کوئی کہتا ہے سانپ رسیا بن گئی, اثر بھی لکھا ہے نماز اثر والا. حضرت موسیٰ پر کیسے ہوا؟ میرا خیال ہے تیرے جیسے لائق آدمی کو سمجھانا وقت طے کرنا ہے. جب جادو پیار بھی شیطان کی امداد, یہ گپوٹیشن کوئی دلیل ہے وہ لاؤ. حلوہ والی بات ہو گئی ہے. ہاں بھائی, جب حضرت موسیٰ پر اثر ہوا من سیرہم کے الفاظ سے حضرت موسیٰ کی توہین تھی تو اس حد تک نبی پر توہین نہیں, تو اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر مانا جائے تقاضۂ بشریت کے خلاف نہیں. من سیرہم پر نبی کو بھی قیاس کیا جاتا ہے, آپ پر بھی. یہ قیاس نہیں, پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں, میں نے بخاری مسلم کی حدیث آپ کو بتائی ہے. ابھی آپ کو یہ نہیں پتا بھائی حدیث اور قیاس میں فرق کیا ہوتا ہے. نبی فرماتے ہیں یہ کام یہ دماغ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, تیری ڈاکٹری اپنے مقام پہ رہے گی. امام صاحب کے تمام اقوال پہ سند ہیں, پھر ثبوت سند کا مطالبہ کیسے درست ہے؟ کون گدھا کہتا ہے امام صاحب کے سارے اقوال پہ سند ہے؟ یہ کون بے وقوف ہے؟ اس کو فقہ حنفی کا پتہ ہی نہیں ہے. امام صاحب کی اگر ساری باتیں جو بے سند ہیں تو پھر فقہ حنفی کا ثبوت کہاں سے؟ عجیب چبل آدمی ہے. خدا کے بندے, جتنی امام صاحب کی ظاہر الروایت ہے وہ باسند ہے, اور اسی طرح امام محمد کی 5-6 کتابیں سب باسند ہیں, اور اس میں
جب شاگرد اپنے استاد کی بات کر رہا ہے تو سند کسی اور کھاتے کا نام ہے. شاگرد جب امام محمد شاگرد ہیں، امام ابو یوسف شاگرد ہیں، اور وہ کہتے ہیں کالا ابو حنیفہ، اور وہ دونوں شاگرد ہیں اور کالا ابو حنیفہ سے نقل کر رہے ہیں، تو سند کسی اور مصیبت کا نام ہے. یہی سند ہے. کہتے امام صاحب کے سارے اقوال پہ سند ہے. ایک نیا کو غیر مقلد نکلا ہے. ظاہر الروایت ساری بات سند ہے. اور امام محمد کی 6 کتابیں وہ بھی سب بات سند ہیں. کتاب الآثار وہ بھی بات سند ہے. کتاب الآثار امام ابو یوسف وہ بھی بات سند ہے. اور اسی طرح اصل دار و مدار بھی ظاہر الروایت پہ ہے. اور کوئی دو یہ انشاءاللہ آپ کو میں لے جاؤں گا 2:30 بجے تک. وہ کہتے ہیں کہ آپ تو نبی کے لیے سیر کے قائل ہیں ہو، مگر ہم تو کہتے ہیں، یہ ایسی گپیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں تم ہو کون؟ ہم کہتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ نیا. ہم کہتے ہیں ہم ہے کیا؟ ہم اصل ہم ہمارے ایریے میں کہتے ہیں وہ اس اونٹنی کو جو چل پھر نہ سکے تو نہ وہ ہم میں. ہم کہتے ہیں تم کون ہو کہنے والے؟ تمہاری بات بابا نہیں مانتے. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے لاؤ، اور اب ہم آپ کے مقلد بن جائیں. ہم کہتے ہیں قصص قرآن میں مولانا نے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ کے مذہب سے ظاہر ہوتا ہے سحر کے اثر نہیں. مولانا نے غلط لکھا ہے. جس مولانا نے لکھا ہے نا، مجھے اس مولانا نے غلط لکھا ہے. کفر کا اثر نہیں ہوتا. یہ سوال والے کا جواب جو دیا، یہ کافر کا اثر ہوتا ہے. تجھے ابھی تک جادو کا پتہ ہی نہیں، تو نے سورہ بقرہ نہیں پڑھی اور بھی کچھ نہیں. زیادہ اگر تکلیف ہو تو سبق کے بعد تشریف لے آؤ. سبق کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو پورا سمجھا دوں گا. شان نزول معوذتین کا جادو کے لیے تھا بھائی، میں نے آپ کو بتایا یہ غلط بات ہے. شان نزول معوذتین کا جادو کے بارے میں قطعاً نہیں. اس کی سند میں قلبی راوی ہے اور قلبی راوی کذاب ہے. اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. کہتے ہیں حضرت نعمانی صاحب اثر کے منکر ہیں تو آپ ان کے تلمیذ ہیں، آپ کیوں قائل ہیں؟ میں نے کب کہا میں قائل ہوں؟ یہ آپ نے کہاں سے لیا قائل ہوں؟ یہ تو بات ہی جدا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اور اپنی بات ہم کرتے ہی نہیں. ہمارا شمار کس میں؟ ہم قائل ہوں یا منکر ہوں، مسئلے پر کیا اثر پڑے گا؟ میں آپ کے سامنے حضرات کی تحقیق بتا رہا ہوں. ہماری حیثیت ہی نہیں. اندی کیا ہے ہماری؟ کیا پدی کا شوربہ. میں آپ کو اکابر کی بات بتا رہا ہوں کہ نظریہ کیا ہے اور مسئلے کی حقیقت کیا ہے. ایک چیز کا میں قائل ہوں تو وہ چیز ثابت ہو جائے گی، جب میں منکر ہوں تو وہ چیز ختم ہو جائے گی. ہم تو بھائی ناقل ہیں اور ہماری کوئی اندی شندی ہے ہی نہیں. نہ ہمارا یہ مقام ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کہیں اندی. میری تحقیق یہ ہے، ہماری تحقیق کوئی تحقیق نہیں. جہاں ٹائم بھی کم ہے اور یہ سمجھتے بھی نہیں. سبق آگے لے جانا چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھا. ہاں بھائی دیکھو، اس پر غور کر لو. یخیل الیہ من سیرہم، سارے عقدے حل ہو جائیں گے. انہا تسعی فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، فاوجس پس محسوس کیا حضرت فی نفسہ، حضرت نے دل میں خیفۃ خوف، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. یہ خوف تبھی تھا، اور اس خوف کا مطلب یہ تھا کہ میں نے بھی جب ڈنڈا ڈالنا ہے وہ بھی سانپ بن جائے گا. پہلے بھی میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے تو التباس واقع ہوگا. لوگ فرق نہیں کر سکیں گے سحر اور معجزے کا. تو حق کس طرح واضح ہوگا؟ اس التباس ہو جائے گا معجزے اور وہ سحر کا.
اس لیے خیفۃ موسیٰ ایک۔ نمبر دو، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، خیفۃ موسیٰ، یہ تبھی خوف تھا اس لیے ڈرے کہ پرائے ہاتھ میں ڈور ہے، پرائے ہاتھ میں ڈور ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو ڈنڈا سانپ بنتا ہے یہ معجزہ ہے اور یہ اللہ کا اختیار ہوتا ہے، میرے بس میں نہیں ڈنڈے کو سانپ بنا دینا، یہ میرے اختیار اور قدرت میں قطعاً نہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اس کی میں پوری بات سمجھا چکا ہوں، اب صرف ترجمہ ہوگا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے آخر میں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، صورت یہ ہے ڈال جو کوئی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف، نگل لے گا جو کچھ انہوں نے بنایا، انما صنعوا، تحقیق انہوں نے بنایا تھا، بے شک وہ چیزیں جو انہوں نے بنائی تھی، قید و ساحر، وہ مکر تھا، ہیلا تھا جادوگر کا، ولا یفلح الساحر، اور نہیں کامیاب ہوتے الساحر حیث اتا، جادوگر جہاں سے بھی آئے معجزہ کے مقابلہ میں، حیث اتا، جہاں پر بھی بعض نے استدلال کیا لا یفلح الساحر، تو قرآن میں لا یفلح الظالمون بھی آیا ہے، اور بھی کئی مقام آپ کو بتائے، تو اب لا یفلح الظالمون کا یہ معنی ہے ظالم کسی کو پیر مارے تو نہیں لگے گا، کیونکہ لا یفلح الظالمون آ چکا ہے۔ یہ ایسی ہوتی ہیں ہوائی باتیں۔ لا یفلح الساحر کا جہاں معنی جب معجزہ اور جادو کا مقابلہ ہو، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، ایمان سحرا، ڈالے گئے جادوگر، سجدہ کرنے والے، کہا انہوں نے ہم ایمان لائے ساتھ رب ہارون کے اور موسیٰ کے، قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ، ہیلا فرعونی، کہا تم ایمان لائے واسطے اس کے، قبلہ، قبلہ بدون کے معنی